آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا. لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا. واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے. اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی. مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہوا, ان کے میں نے خلافت کے لیکچر دیکھے. اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی, واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے. حالانکہ ایسا نہیں تھا, مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی. سیدھی سی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی. سیدھی سی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. وہ ایک کسی چینل نے وہ کلپ میرا اسی حوالے سے اپلوڈ کیا ہوا, حالانکہ میں ان باتوں کے جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں. اور مختلف علماء وہ کہ پہلے یہ کہتا تھا, فلاں یہ کہتا تھا. پہلے بھی جو میں کہتا تھا اس میں جو رسپیکٹ والا پہلو ہے وہ آج تک قائم ہے. یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا. ٹھیک ہے, مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہا میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں. اس میں جو رسپیکٹ والا پہلو ہے وہ آج تک قائم ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہا میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں. ہم نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا. بالکل جو بات جس طرح یہ منو ان بیان کی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. بالکل جو بات جس طرح یہ منو ان بیان کی ہے. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. لوگ تو کہتے ہیں غلطیوں پہ پردہ ڈالو. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. بالکل جو بات جس طرح یہ منو ان بیان کی ہے. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن, بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہو. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں. میں کہہ رہا میں تو جاہل آدمی ہوں, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے ہیں. یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں, چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن کیا کریں, شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں, کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں.